ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلك الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، قرآن پاک کے 5ویں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حق تعالی سبحانہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ 4 وہ طبقے ہیں جن پر اللہ کا خصوصی انعام ہے، اور قرآن پاک نے ان کو انعام یافتہ کہا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ سب سے بہترین رفاقت ہے کہ ان کا ساتھ مل جائے۔ یہ اللہ جس پر چاہتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے۔ 4 انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور یہ بات حقیقت اور واضح ہے کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور جناب سرور کونین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ منصب اور یہ درجہ اور یہ مقام نبوت مکمل ہو چکا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی رسول بھی نہیں آئے گا، اور کوئی ایسی ہستی یا شخصیت بھی نہیں آئے گی جو نبی اور رسول کے صفات کی حامل ہو۔ جیسے نبی صاحب وحی ہوتا ہے، کوئی صاحب وحی نہیں ہوگا۔ نبی مفترض الطاعت ہوتا ہے، کوئی مفترض الطاعت نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی مأمور من اللہ ہوتا ہے، کوئی ہستی مأمور من اللہ نہیں ہوگی۔ نبی پر جبریل آتا ہے، احکامات لے کے آتا ہے، اب کسی کے پاس نہیں آئے گا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اب نبی کے درجے میں کسی قسم کی کوئی معصوم شخصیت اس درجے سے اس طریقے سے دنیا میں نہیں آئے گی۔ یہ سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا۔ دوسرا طبقہ ہے صدیقین کا۔ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر کی نبوت کی تصدیق بغیر کسی دلیل کے کر دے۔ صدیق کے عام طور پر یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ سچ کہنے والا، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن سچ کہنے والے کو صادق کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے النبی الصادق، الصادق الامین۔ لیکن جو سچ کہنے والا کہے اور اس سچ کہنے والے کی بغیر کسی دلیل کے اس کی تصدیق کر دے اور اس پر اعتماد کرے اور اس کی ہر حق اور سچ بات کی تائید کرے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ صدیقیت کا مقام بھی چلا ہے، اور جب آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، تو یقیناً صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے مقام پر فائز ہیں، ان کے بعد اس درجے کا اور کوئی نہیں۔ اب تیسرا درجہ جس کو اللہ نے انعام والا کہا، وہ شہداء کا ہے۔ شہداء شہید کی جمع ہے۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کرے، یا یوں کہو کہ اس سے پہلے جو 2 طبقے انبیاء اور صدیقین گزرے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں،
انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ شہید شہادت گواہی کے معنی بھی ہے اور مشاہدہ دیکھنے کے معنی میں بھی ہے۔ شہید کو یہ دو خاص اعزاز ملتے ہیں جو دنیا میں اور کسی آدمی کو نہیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شہید جب اس کا وقت شہادت آتا ہے اور جسد عنصری سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور اللہ ساری کائنات کے پردے ہٹاتے ہیں اور جنت کا وہ اعلیٰ مقام جو اللہ نے اس شہید کو عطا کرنا ہے، وہ اس دنیا سے روح کے پرواز ہوتے ہوئے ان آنکھوں سے اس مقام کو دیکھتا ہے، تو یہ اس کو مقام شہداء یعنی مشاہدہ کر رہا ہے کہ میں اللہ کی قربت میں کس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کسی کو مکھی یا مچھر کاٹے، بلکہ یہ ایک حدیث میں ہے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور بالکل یہ ایسی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر نے جب اپنی انگلیاں کاٹی تھیں تو حسن یوسف پہ جب نظر پڑی تو ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا اور وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، انہیں اس کا احساس نہ ہوا۔ تو یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹوانے والی اگر ان کو احساس نہیں ہوتا تو جان دیتے وقت شہید جب اللہ کی قربت پہ پہنچتا ہے اور اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ جنت کے اعلیٰ مقام پر جہاں اس نے پہنچنا ہے اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، تو اسے جان دیتے ہوئے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس لذت کو حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اسے مقام شہید، شہادت کا مقام یا شہید کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ شہید شہادت اور گواہی سے ہے کہ اپنے خون سے اپنی اس بات کی گواہی رقم کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے، انبیاء اور صدیقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان تو دے سکتا ہوں، اپنے خون سے اس کی تصدیق تو رقم کر سکتا ہوں، اس کی یہ تو کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی جان دے دی ہے، لیکن کل میں حق کہنے سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ہے وہ مقام شہادت۔ اور یہ شہادت اتنا بڑا اعزاز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی طلب شہادت ہے۔ سب سے بڑا اونچا مقام اور درجہ خاتم النبیین سید الاولین والآخرین ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور کی یہ دعا ہے کہ انی وددت، اے اللہ مجھے پسند ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہوں، پھر مجھے زندگی ملے۔ گویا جس زندگی کے بعد مقام شہادت ہے وہ زندگی تو مجھے قبول ہے، جس کے بعد شہادت نہیں، مجھے اس زندگی کی ضرورت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبوت سب سے اعلیٰ مقام، اور انبیاء میں بھی ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند و پرتر، اللہ کی ساری مخلوق میں آپ کا نہ کوئی ہم پلہ، نہ کوئی ہم سر، نہ کوئی ہم سانجی، نہ کوئی شریف۔ اللہ نے وہ اولو العزم مقام عطا کیا ہے، لیکن وہ اتنے اونچے مقام والا نبی جو نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، وہ بھی رب سے شہادت مانگ رہے ہیں، تو یہ کون سا وہ اعزاز ہے کہ اعلیٰ درجے والا ادنی چیز مانگ رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبوت تو خدا کا حسن انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی منتخب کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں، اور وہ سلسلہ حضرت آدم سے آقا پر ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہر نبی کا ایک صدیق آیا، وہ درجہ ختم ہو گیا، لیکن شہادت کا اعزاز وہ ہے جو طلب کی اجازت ہے، اس کو مانگنے کی اجازت ہے، اس کی دعا کرنے کی اجازت ہے۔ کسی آدمی کو یہ دعا کرنے کا حق نہیں کہ اللہ مجھے نبی بنا دے، یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے نبی بنا کر اٹھا، نہیں، یہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب جو مانگنے پر ملنے والی چیز ہے، تو حضور نے بھی شہادت کو اس لیے مانگا کہ اللہ نبوت تو تیری عطا ہے، جو مانگنے پر تو نے مجھے دینا ہے وہ تو مقام شہادت ہی ہے۔ اس لیے موت مختلف قسم طریقے سے آتی ہے، بستر پر بھی آتی ہے، بیماری میں بھی آتی ہے، حادثات میں بھی آتی ہے، کسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، بیٹھے ہوئے بھی ایک دم آدمی پہ دم گھٹ جاتا ہے اور جناب دنیا سے چل بستا ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی موت
وہ شہادت کی موت ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود اس اعلیٰ درجے کی موت کو حاصل کرنا تھا، اس لیے آقا نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں پر نظر کریں اور غور کریں تو ہر نبی کا مقصد حیات شہادت ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمر کشائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، طوفان نوح 6 مہینے تک مسلسل چلا، کشتی وادی جودی پہ ٹھہری، 70-80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اگر یہ کشتی اس طوفان میں غرق ہو جاتی تو نوح علیہ السلام کو درجہ کیا ملتا؟ وہ یقیناً شہادت کا تھا۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی غرق ہو جائے تو وہ بھی شہید کے درجے میں ہوگا۔ یہ نبی کی ایک تمنا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کریں، پکڑ کر آگ کو باندھ کر آگ میں ڈالا گیا، یہ تو اس کی شان کریمی ہے، حکم دیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ لیکن خلیل اپنی جان پیش کرنے کے لیے اس لیے گئے ہیں تاکہ مجھے شہادت کا اعزاز مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی امت میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص جل جاتا ہے اور اہل ایمان ہے تو اللہ اس کو بھی شہادت کی موت عطا کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل چھری کے نیچے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کا اعلیٰ مقام حاصل کروں گا، میں صبر کروں گا۔ اگر وہ ان پر چھری چل جاتی تو ان کو بھی تو مقام شہادت ملتا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اگر یوسف اس میں جاں بحق ہو جاتے تو ان کو بھی مقام شہادت ملتا۔ تو گویا انبیاء کا مقصود بھی شہادت کو حاصل کرنا ہے۔ اور پھر امت کے اندر دیکھیں بڑے بڑے اجلہ جلیل القدر صحابہ، حضرت عمر بن خطاب شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، حضرت عثمان شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ شہادت ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور حضور کی امت میں تو شہادت کے کئی اقسام بھی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان دے دی تب بھی شہید ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی مثلا کوئی آدمی جل گیا ہے تو اس کو شہادت کا اعزاز ملے گا، ڈوب گیا ہے تو شہادت کا اعزاز ملے گا۔ عورت زچگی کیس کی تکلیف میں بچہ جنم دیتے ہوئے اگر وہ اس حالت میں اپنی جان دے بیٹھتی ہے تو شہادت کی، ایسے اچانک کسی حادثاتی موت کا شکار ہو جائے یا کسی وبائی مرض میں آ کر دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ تو یہ سارے وہ شہادت کے مدارج ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے اونچا درجہ وہی ہے جو اللہ کے راستے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں جن کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ لوگ ہیں۔ اب میں اس پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت ایک تو وہ لوگ ہیں، یعنی اب اس وقت امت میں جتنے واقعات ہوتے ہیں ہم حسن ظن کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ مثلا ہم پاکستان ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور یہ ہماری اسلامی سلطنت ہے، اچانک 2 گاڑیاں ٹکرائی، کئی آدمی اس میں جاں بحق ہو گئے، ہمیں ان کا پتہ نہیں کون کون ہے، کیا ہے، کس حالت میں اس کو موت آئی، لیکن حسن ظن ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ہی ہوں گے، سارے شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بھئی ڈوب گیا کوئی آدمی، جہاز گرا اور کئی آدمی جاں بحق ہو گئے تو ہم یعنی حسن ظن سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ لیکن حقیقت میں وہ شہید ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں حضور نے جو غزوات اور جنگیں لڑی، بدر، احد، حنین، تبوک، خندق، مختلف واقعات، اس میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کے سامنے پیش کیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میتوں کو اور ان لاشوں کو اٹھایا، آقا نے ان کے جنازے پڑھے اور حضور نے ان کو شہادت کے تاج پہنائے اور محبوب نے ان کی شہادتوں کی گواہی دی۔ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو حضور کے سامنے تو نہیں شہید ہوئے، لیکن رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشین گوئی کر دی ہے، ان کے متعلق اطلاع دی ہے کہ یہ میری امت میں شہید ہوگا۔ ایسے بہت سارے طبقات ہیں اور بہت ساری ایک کثیر جماعت ہے
بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میری امت میں یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا۔ جیسے حدیث میں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کھڑے تھے، اور پہاڑ ہلا اور آپ نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مار کر فرمایا ٹھہر، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عمر اور عثمان فرماتے ہیں ہمیں اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ نبی تو آقا ہیں، صدیق تو ابو بکر ہیں، اور شہید یقیناً یا عمر ہیں یا حضرت عثمان، اور یہ دونوں شہید ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس وقت سے وہ دعا شروع کر دی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ اور جب آپ شہید ہوئے اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا قاتل ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی ہے، تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ ایک کافر نے مجھے قتل کیا ہے، کسی مسلمان کا ہاتھ میرے قتل میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے انگوٹھی بنوائی تھی، اس پر دعا لکھی تھی، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی سعادت کی دے، مجھے موت شہادت کی دے۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا کہ وہ شہادت کا ایک عظیم مقام، عظیم منصب اور عظیم مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو شہادت کی باقاعدہ یوں سمجھیے اطلاع دی تھی اور پیشین گوئی فرمائی تھی، خوشخبری دی تھی، اور بڑے عجیب جملے ارشاد فرمایا علی، دنیا میں 2 آدمی سب سے بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ جو تجھ پر تلوار چلائے اور تمہیں شہید کرے گا، اس سے بڑا بدبخت اور کمینہ آدمی کوئی نہیں، اور دوسرا وہ جو تیری تلوار سے مارا جائے وہ بھی جہنم رسید ہوگا، اور وہ بھی گویا جہنم میں جائے گا، وہ بھی بدبخت ہوگا۔ تو یہ سیدنا علی کے متعلق حضور نے یہ بشارت اور یوں شہادت ارشاد فرمائی تھی کہ ان کو بھی شہادت کا احساس۔ ایسی حضرت زبیر کے متعلق، حضرت طلحہ کے متعلق، حضرت عمار کے متعلق اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں جن کی شہادتوں کے متعلق رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشین گوئی فرمائی کہ یہ بھی شہید ہوں گے، یہ بھی شہید ہوں گے، یہ بھی شہید ہوں گے۔ اب میں ایک بات اور بھی عجیب عرض کرنا چاہتا ہوں، شہادت کے علماء نے 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک ہے شہادت جس کو مظلومانہ شہادت کہا جاتا ہے، اور دوسرا درجہ ہے جو مجاہدانہ شہادت ہے۔ مظلومانہ شہادت یہ ہے کہ اچانک کوئی آدمی بیٹھا ہے اور دشمن نے آ کے حملہ کر دیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اور وہ اس میں شہید ہو گئے، تو یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، آدمی بیٹھا اوپر کوئی چھت گر پڑی ہے، یہ مظلوم شہید ہے، گر گئے ہیں، چوٹ لگی ہے، یا اسی طریقے سے کسی حادثے میں کوئی شہید ہوا ہے، تو یہ مظلومانہ شہادت ہے۔ مجاہدانہ شہادت یہ ہے کہ مجاہد جہاد کے لیے تیار ہو، اسلحے سے مسلح ہو، کفر کے مقابلے میں آئے، دونوں فریق آمنے سامنے ہوں، آپس کی ٹکر ہو، اختلاف ہو، اور پھر وہاں پر لڑتے ہوئے اپنی جان دے، اور قرآن نے کہا یقتلون و یقتلون، لوگوں کو ان کو قتل بھی کرے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی پیش کرے۔ یہ ہے وہ مقام شہادت، اس کو کہتے ہیں مجاہدانہ شہادت، کہ جہاد میں شہادت۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانی، آج ستمبر کی 1 تاریخ ہے اور 6 ستمبر کو پاکستان میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ وطن کی حفاظت میں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ بھی مجاہد شہید ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں اور کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہیں، اور ان کو لوہے کے چنے چباتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کرتے ہیں، تو مقام شہادت حاصل ہوتا ہے۔ تو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، مظلومانہ شہادت اور مجاہدانہ شہادت، ان دونوں میں جو درجہ اور اعلیٰ فضیلت ہے وہ مجاہدانہ شہادت کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر مقام، منصب اور درجے کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ سے اونچے ہیں، کہ پوری امت میں ابو بکر کے بعد دوسرا درجہ حضرت عمر کا ہے، اسی طریقے سے پوری امت میں تیسرا درجہ حضرت عثمان کا ہے، پوری امت میں سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا چوتھا درجہ ہے۔ لیکن ان سب کی شہادت مظلومانہ ہے، کہ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے ظالم نے وار کیا، حضرت عثمان
ان کو بند کر کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا علی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، مسجد کے دروازے پر آئے، اندر داخل ہوئے، یعنی عبادت کی کیفیت ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، باوضو ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، اور آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ان سب کی شہادت یہ مظلومانہ ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت مظلومانہ نہیں بلکہ مجاہدانہ ہے کہ احد کے میدان میں گئے ہیں، مقابلے میں لڑے ہیں، اور تقریباً 20-22 کافروں کے جرنیلوں کو تہہ تیغ کیا ہے، پھر اپنی جان آفری کے حوالے کیا ہے، پھر جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اعضاء بکھرے ہیں، ایک ایک ٹکڑے کو جمع کیا گیا ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا اللہ دیکھ تیرے دین کی خاطر میرے چچے حمزہ کا یہ حال ہو چکا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء کا اعزاز حضرت عمر کو نہیں، حضرت عثمان کو نہیں، حضرت علی کو نہیں، یہ اعزاز حضرت حمزہ کو ملا ہے، اس لیے کہ حمزہ مجاہد شہید ہیں، یہ مظلوم شہید ہیں۔ تو بہرحال شہادت کے سارے مدارج ہیں، یہ تمام مقامات اور گویا یوں سلسلے ہیں شہادت کے، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ درجہ مجاہدانہ شہادت کا ہے، جو مجاہدانہ مقابلے میں لڑتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کرے۔ تو یہ میں نے آج شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کفر سے لڑوں، من لم یغزو ولم یحدث بہ، اور کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا، ارادہ ہی نہیں کیا، اور میدان جہاد میں کفر سے لڑنے کے لیے گیا بھی نہیں، تو فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، اس حالت میں اگر اس کو موت آئی تو سمجھے کہ وہ نفاق کے کسی شعبے پہ اس کو موت آئی ہے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ یہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھنا، اللہ سے شہادت کی موت کی تمنا کرنا اور دعا اور درخواست کرنا، کم از کم درجہ اتنا تو ہونا چاہیے مومن کے اندر کہ اللہ کے حضور یہی مانگتا رہے کہ اللہ مجھے یہ عزت اور عظمت کی موت عطا کر، شہادت کے درجے والی موت عطا کر۔ اور وہ دعائیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مانگی، جو رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ایک روایت میں آتا ہے شہید جب شہید ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے اعزازات سے نوازتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی شہادت کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو ایک اعزاز یہ ملتا ہے کہ اس کے مکھی اور مچھر کے کاٹنے جتنی اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک اعزاز یہ ہوتا ہے کہ اللہ سارے پردے ہٹا کر اس کو جنت میں اس کا اعلیٰ مقام دکھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ شہید کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو منتہائے نظر تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، ہر آدمی کو قبر دباتی ہے اور اس کو دباتی ہے، اور بعض دفعہ تو اللہ معاف فرمائے جو گویا فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، غبطہ کہا جاتا ہے، اس کو قبر دیتی ہے، لیکن شہید سے وہ بہت دور بھاگتی ہے۔ اور فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کا ہر گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرضے کے، کہ قرضہ حقوق العباد کا وہ عمل ہے کہ جب تک بندہ نہ معاف کرے اور یا بندہ بندے کا حق نہ ادا کرے اس وقت تک اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس اعزاز کے لیے جن لوگوں کو یہ سعادتیں نصیب ہوئیں، شہادتیں نصیب ہوئیں، وہ بڑے انعام والے لوگ ہیں، خدا کی قربت والے لوگ ہیں، اللہ کا انعام حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور باقی امت مسلمہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی شہادت کی تمنا کرے، اور یہ بات یاد رکھے کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شہید کو اس شہادت کا درجہ نصیب فرماتے ہیں اور اعزاز عطا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ آخرت میں بھی تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں جاؤں اور کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے پھر مجھے شہادت کی تمنا نصیب ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے وہاں مقام عطا کریں کہ میں کفر کے ساتھ پھر مقابلہ کروں۔ یہ ساری شہادت کے اعزازات ہیں۔ اب آخر میں ایک بات جس کی تفصیل اگلے درس میں عرض کروں گا کہ جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو کربلا میں ہوئی ہے، یہ دونوں شہادتوں کا اعزاز ہے کہ آپ مجاہد شہید بھی ہیں، مظلوم شہید بھی ہیں۔ آپ کو بلایا گیا، آپ کو
گویا گھیرا گیا، آپ کا راستہ روکا گیا، آپ کو کربلا کی طرف لے جایا گیا، اور اسی طریقے سے کوفہ میں ظالم جابر اور بدبخت عبید اللہ بن زیاد جس کو یزید نے وہاں پر مسلط کیا، یہ سارے واقعات حضرت حسین کی مظلومیت کے ہیں کہ ان کو گھیر کے لے آیا گیا۔ اور جب سیدنا حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور کوئی بات کسی نے ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں یوں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں، یہ ناممکن ہے، میں ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہوں، میں پھر بہادر ہوں، پھر میں نڈر ہوں، پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم شیر کا فرزند ہوں، پھر مجاہدانہ سے شہادت چاہتا ہوں۔ پھر چنانچہ آپ بھی لڑے، آپ کے اہل خانہ بھی لڑے، آپ کے احوال و انصار بھی اس کے اندر لڑے، اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور جناب سیدنا حسین نے شہادت عظمیٰ کا وہ تاج پہنا جس کو ہم مجاہدانہ شہادت بھی کہتے ہیں۔ تو گویا مظلومانہ شہادت بھی حضرت حسین کے حصے میں، اور مجاہدانہ شہادت بھی سیدنا حسین کے حصے میں۔ اور پھر میں اس پر بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ یہ جتنے پہلے شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہادتوں کی شہادتیں کٹھی کریں تو ان سب کا عکس حضرت حسین کی شہادت میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہداء کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کریں، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے صدقے سے اسلام کو جلا بخشیں، اور قیامت تک امت مسلمہ کے لیے اللہ فتوحات کے دروازے کھولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔